محرک میگزین، پڑھیے پڑھتے رہیے۔ کامیابی کا فطری فارمولا مجھے یہی نظر آتا ہے کہ آپ نے اے سے سی تک جانا ہے اور اس کے راستے میں بی ہے۔ آپ کو سی بہت پسند ہے پر آپ بی سے گزرے بغیر وہاں نہیں جا سکتے، لیکن آپ کو بی سے سخت نفرت ہے۔ آپ ایسے نہیں کرنا چاہتے، لیکن دنیا میں آج تک کوئی ایسا طریقہ ہمیں معلوم نہیں کہ انسان اے سے سیدھا سی تک جا پایا ہو۔ لوگ بہت کچھ چاہتے ہیں پر اس کی راہ میں آنے والی تکلیف جھیلنے کے لیے خود کو پیش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر مشہور مصنف مارک مینسن لکھتے ہیں کہ بچپن میں وہ چاہتے تھے کہ وہ بڑے ہو کر گلوکار بنے۔ وہ کتنی دیر بند آنکھوں سے خود کو بھرے مجمع کے سامنے پرفارم کرتا تصور کیا کرتے تھے، لیکن اسکول کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ ایک پاپ سٹار بننے کے لیے پورا ایک پروسیس ہے جس میں گھنٹوں گٹار بجانے کی مشق، باقاعدہ اساتذہ سے سالوں تربیت لینا، وہاں بھی پرفارم کرنا جہاں آڈینس آپ کو دیکھ کر پاگل نہیں ہو رہی بلکہ جج کر رہی ہے۔ مینسن نے جانا کہ وہ یہ سب جھیلنے کو تیار نہیں تھے، ان کو بس ایک سٹار بننا تھا، پر اس کا پروسیس اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار نہ تھے۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، ہمیں مضبوط جسم چاہیے مگر روزانہ صبح اٹھ کر جم جانے کی پین برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ بورڈ میں ٹاپ کرنا چاہتے ہیں مگر مسلسل لیکچرز کے نوٹس لینے، مشقیں حل کرنے اور ریگولر ادارے جانے کی تکلیف جھیلنے سے ڈرتے ہیں۔ کامیابی اس سارے پروسیس کا تقاضا کرتی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قیمت ادا کرنی ہی پڑے گی، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارا اور ہماری ٹیم کا نعرہ ہے، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ والسلام، چیف ایڈیٹر، محرک میگزین۔ کیا آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا تیز ترین طریقہ جاننا چاہتے ہیں؟ اس کی ایک نہایت سادہ سی ترکیب میرے پاس ہے جو آپ کی کارکردگی اور ترقی میں زبردست اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ صرف ایک سادہ سی حکمت عملی دوسرے طریقوں سے بہت مختلف، جس کو کوئی عام کھلاڑی بھی استعمال کرے تو ایک شاندار کھلاڑی بن سکتا ہے۔ کاروبار میں جدوجہد کرنے والے بھی اس کو استعمال کر کے کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ زیادہ وزن والے یا بالکل کمزور لوگ اس کے استعمال سے اپنی جسمانی ساخت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ حکمت عملی آپ کو بتائی جائے، میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی 1940 میں شروع ہوتی ہے کہ جب 1940 میں ایک بچی قبل از وقت پیدا ہو گئی تھی۔ اسے یقینی طور پر مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بچ گئی، اور پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ اسے ڈبل نمونیا ہو گیا۔ ایک شیر خوار بچے کو ڈبل نمونیا ہو تو موت ضرور ہو جاتی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ اس بلا سے بھی بچ گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسے سکارلٹ فیور، جسے سرخ بخار کہتے ہیں، ہو گیا۔ اسے اب تو مر جانا ہی چاہیے تھا، مگر وہ اللہ کی مرضی سے پھر بچ گئی۔ وہ 6 سال کی ہوئی تو اسے پولیو ہو گیا۔ اب وہ یقینی طور پر ویل چیئر پر ہی ساری عمر رہے گی۔ وہ ویل چیئر تک محدود ہو گئی۔ ایک دن وہ ویل چیئر میں بیٹھی اپنے 14 بہن بھائیوں کو باسکٹ بال کھیلتے دیکھ رہی تھی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں بھی ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں، مگر میں تو ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ چپ کرو، تم ایک کرشماتی بچی ہو، تم کس پر یقین کرو گی؟ ڈاکٹروں پر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی بھی اپنے پیروں پر چل نہیں سکو گی، یا مجھ پر جو یہ کہہ رہی ہے کہ تم نہ صرف چلو گی بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر باسکٹ بال بھی کھیلو گی؟ بچی نے امید بھری آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا کہ میں تم پر یقین کروں گی۔ ماں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، آج سے ہم تمہیں باہر نکالنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ ماں میں وہ کروں گی جو آپ کہیں گی۔ پھر اس دن تبدیلی کا آغاز ہوا۔ وہ لڑکی 11 سال کی عمر میں کرشماتی طور پر اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ 13 سال کی عمر میں اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔
پھر 14 اور 15 سالوں کی عمر تک اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں وہ دنیا کی تیز ترین دوڑنے والی لڑکی بن کر ابھری۔ اس کا نام تھا ویلما روڈولف۔ 20 سال کی عمر تک وہ اولمپکس میں سونے کے 3 تمغے جیت چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، یا وہ پیدائشی طور پر ہی ایسی تھی، یا پھر اس کے پاس دنیا کا بہترین کوچ تھا، یا پھر اس کے پاس دنیا کی تمام دولت تھی جس سے وہ یہ مقام حاصل کر سکی؟ نہیں، یہ سب کچھ اس کے پاس نہیں تھا۔ ان سب کا سبب صرف ایک سبق تھا جو اس کی ماں نے اسے 6 سال کی عمر میں سکھایا تھا کہ یقین کی طاقت سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ کوئی بھی ماہر نفسیات آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ عام کھلاڑیوں اور خاص کھلاڑیوں میں فرق ہنر کا یا مشق کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرق ان کے مائنڈ سیٹ کا ہے، اور زیادہ تر طاقتور ذہنیت صرف یقین کی طاقت سے بنتی ہے جو کہ ہمیں خود ہمارے بارے میں ہوتی ہے۔ یقین طاقت ہے اور آپ سب کو اس تک رسائی حاصل ہے۔ اس طاقت سے آپ زندگی بدل سکتے ہیں۔ یقین کیسے کام کرتا ہے؟ یقین صرف ایک نظریہ یا تصور نہیں ہے، یہ ایک سائنس ہے۔ یقین ایک مادہ چیز ہے جو کہ پہلے آپ کے دماغ میں وقوع ہوتی ہے۔ حقیقت میں نفسیات کے ماہر اور نیورولوجسٹ اس کی باقاعدہ پیمائش کر سکتے ہیں۔ جب ایک یقین بنتا ہے تو ایک برقی نیورون آپ کے دماغ میں حرکت کرتا ہے، ایک نیورون کے ریشے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایک جیسی چیز کا تجربہ کرتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں تو وہ اعصابی ریشہ دگنا ہو جاتا ہے۔ جب اسی طرح کا تجربہ اور یقین دوبارہ ہوتا ہے تو یہ ریشہ دگنے سے چگنا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہی یہ یقین سے ایقان میں بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کی ایک رائے یقین میں کیسے بدلتی ہے، اور پھر یقین ایقان کی شکل کیسے اختیار کرتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی فطری عمل ہے۔ ایک یقین اپنی طاقت کسی ثبوت اور شواہد سے لیتا ہے جو کہ اس کے حق میں ہوتے ہیں اور اسے واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں تو آپ مجھے ایک جواب دیں گے، اور آپ کا وہ جواب آپ کے یقین کے کسی درجے تک کا ہوگا۔ آپ کا وہ یقین کسی تجربے کی بنیاد پر ہوگا جو آپ کی زندگی میں آپ کو پیش آئے اور آپ نے اس سے کیا نتائج اخذ کیے۔ جتنے تجربے آپ نے کیے جو آپ کو یہ ثابت کرتے تھے کہ آپ کروڑ پتی بن سکتے ہو، اگر آپ ابھی تک نہیں ہو تو جتنا کامل آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی آپ حاصل کرو گے۔ اب بات یہ ہے کہ یقین کے پیچھے راز کیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی بہت سادہ راز ہے۔ آپ کو مزید تجربات کرنے ہوں گے اور ان تجربات سے نتائج اخذ کرنے ہوں گے جو آپ کے ایقان کی تائید کرتے ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو اس معلومات پر توجہ دینی ہے جو آپ کو مل رہی ہے، اور اپنی صحبت کمپنی پر فوکس کرنا ہے جس میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں وقت گزارتے ہو جو آپ کی ہر وقت حوصلہ شکنی کرتے ہیں، پھر آپ کا اپنے بارے میں یقین متزلزل رہے گا۔ آپ کا یقین خود آپ کے بارے میں معمولی ہوگا۔ یہ اہم ہے کہ آپ ایسی جگہ دریافت کریں جہاں آپ کی حوصلہ افزائی ہو، جہاں آپ اپنی شخصیت کی نشوونما کر سکو۔ یہ صحبت اور جذبات آپ پر بہت اثر چھوڑیں گے۔ آپ نے ڈبلیو مچل کی کہانی پڑھی ہوگی۔ شاید یہ کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کو یقین تھا کہ خود پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ اس نے ناقابل تصور مصائب کا سامنا کیا۔ اس کہانی کے بعد آپ پہلی بات یہ سوچیں گے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور جو صحیح ہے اس پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ ڈبلیو مچل سان فرانسسکو امریکہ میں ایک کیبل کار کمپنی کا آپریٹر تھا۔ ایک دن وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک ٹرک نے بے قابو ہو کر اس کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ اس کے بعد ڈبلیو مچل کو ہوش ہسپتال کے ایک بیڈ پر آیا۔ جب ہوش آیا تو اس کا جوڑ ہل چکا تھا۔ اس کے جسم کا تقریباً آدھا حصہ مختلف جگہوں سے جل چکا تھا۔ وہ ہوش کے بعد اپنے جسم کی حالت اور درد سے پریشان ہو گیا۔ ساری رات پریشانی سے سوچتا رہا، پھر نیند نے آخر آ ہی لیا تو وہ سو گیا۔ وہ بہت کچھ کھو چکا تھا۔ ایک ہاتھ کی 3 انگلیوں سے اس نے ایک فہرست بنائی کہ وہ کیا کیا کھو چکا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ پہلے 10,000 چیزیں کر سکتا تھا، اب صرف 9,000 چیزیں کر سکتا ہے۔ یہ تھا یقین اور اس کی طاقت۔
اس نے یقین سے کام لیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ جسم کے جو اعضاء وہ کھو چکا تھا وہ تو اس کو نہ ملے، مگر جو اعضاء ٹھیک تھے اس سے زندگی کو دوبارہ گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ یقین کی طاقت اس کو کہتے ہیں۔ اس کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ کامیابی ایک داخلی کام ہے۔ آپ کے اندر کی وجہ اس سے کامیابی کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ آپ کے پاس زندگی گزارنے کی بڑی وجہ ہو اور آپ کو اس پر یقین ہو تو لوگوں کو بھی آپ پر یقین آ جاتا ہے، اور آپ تو پہلے سے ہی اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین وائی فائی کی طرح ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتا مگر اس میں آپ کو آپ کی ضرورت سے جوڑنے کی طاقت ہوتی ہے۔ کامیابی کے باب وا جو کرے، ایسی چابی یقین کامل ہے۔ آرٹیکل کا ٹائٹل دیکھ کر آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی مضحکہ خیز بات ہے، لیکن یقین کیجئے کہ اس سوال کے پیچھے مکمل سنجیدگی پنہاں ہے۔ غیر سنجیدگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ روزمرہ زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بالکل توجہ نہیں دیتے، لیکن بظاہر چھوٹی نظر آنے والی یہ باتیں اپنے آپ میں خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اٹھنے بیٹھنے کے انداز کا ہماری صحت پر گہرا اثر ہوتا ہے، لیکن ہم اسے بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ غلط انداز میں بیٹھے رہنا بہت سی جسمانی پیچیدگیوں کا باعث بنتا ہے، اور یہ مسائل آگے چل کر بہت تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے کے غلط انداز کون سے ہیں اور انہیں کیسے درست کیا جائے، آئیے اسی بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، جھک کر نہ بیٹھے۔ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اکثر لوگ جھک کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس کنڈیشن میں اسے زیادہ آرام دہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس طرح بیٹھنے سے وقت کے ساتھ ساتھ پٹھوں پر دباؤ پڑتا ہے اور پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یوں آپ مستقل پٹھوں کی کمزوری اور درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ صحیح طریقے سے بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو آرام محسوس نہ ہو، کیونکہ آپ کے پٹھے اب صحیح پوزیشن پر آنے کے لیے تیار نہ ہوں، مگر پھر آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ایک ٹانگ پر کھڑے نہ ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں طویل عرصے تک کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کسی بھی طرح کا کام ہو سکتا ہے، لیکن جب تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو ہم دونوں ٹانگوں کی بجائے سارا وزن ایک ٹانگ پر ڈال دیتے ہیں۔ یوں ایک ٹانگ کے اعضاء کو سارے جسم کا وزن برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس عادت کو تبدیل نہ کیا جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ٹانگوں کے توازن میں فرق آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہوں اور دونوں پاؤں پر یکساں وزن ڈالیں۔ نمبر 3، کام کے دوران وقفہ ضرور لیں۔ اکثر ہمیں بیٹھ کر زیادہ دیر تک کام کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہماری لمبے عرصے تک یہی روٹین رہے اور ہم ورزش کو وقت نہ دے سکیں تو ہماری کمر جھک سکتی ہے، اس میں بل آ سکتا ہے، یا پھر اکثر کمر کا حصہ چپٹا ہو جاتا ہے جو دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے۔ ماہرین اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے ورزش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور فٹنس کے ماہرین نے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے خصوصی ورزشیں بھی دریافت کی ہوئی ہیں۔ آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مناسب انداز میں کھڑے ہونے کے لیے اپنے کندھوں کو پیچھے رکھیں اور آرام کریں۔ اپنے پیٹ کو اندر کریں اور اپنے پیروں کو کلہے کے فاصلے سے الگ رکھیں۔ اپنے وزن کو دونوں پاؤں پر یکساں طور پر متوازن ڈالیں۔ اپنے سر کو آگے پیچھے یا ایک طرف نہ جھکنے دیں، اور اپنی ٹانگیں سیدھی رکھیں، لیکن اپنے گھٹنوں کو آرام دیں۔ کمر کے پٹھوں کو سیدھا کرنے کے لیے ورزش کی یہ ایک سادہ سی مثال ہے۔ اس طرح کی مزید ورزشیں آپ انٹرنیٹ سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گھنٹوں ایک ہی طرح کے انداز میں بیٹھ کر کام کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ 40 منٹ تک مکمل یکسو ہو کر کام کریں، اور اس کے بعد 5 سے 10 منٹ کی بریک ضرور لیں۔ اس بریک میں چہل قدمی کریں یا پھر ہلکی پھلکی ورزش کر لیں۔ نمبر 4، باقاعدگی سے ورزش کریں۔ ہمارے لیے صحت کے مسائل اس وقت پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں جب ہم اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے باقی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا نظر انداز کرنا
बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने सारे कामों में तवाज़ुन पैदा करें और अपने 24 घंटों में से कम रोज़ाना 40 मिनट अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालें और बाकायदगी से वर्जिश करें। हो सके तो जिम ज्वाइन करें ताकि आप ज़हनी व जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहें और फिर तवानाई के साथ काम कर सकें। याद रखें कि आप सेहतमंद होंगे तो ही आप ज़्यादा काम भी कर सकेंगे, लोगों के काम भी आ सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे, कमा भी सकेंगे और कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। अगर आपके पास सेहत ही की दौलत नहीं है तो फिर आपके लिए दुनिया की तमाम चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। हमारी इंसानों की इस दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमें कुछ करने के लिए उकसाती हैं। कुछ ताकतें इंसान की अंदरूनी ताकतें होती हैं और कुछ बैरूनी यानी इंसान के माहौल में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में ये दोनों ताकतें ज़्यादातर लोगों में सोने की हालत में रहती हैं। ना अंदर से कोई ताकत उनको कुछ करने के लिए उकसाती है और ना बाहर से। वो ये समझते हैं कि कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तक कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी फ़ाल नहीं होते। इस तरह के माहौल में जिस किसी को कभी कभी कोई अंदरूनी या बैरूनी कुव्वत कुछ करने के लिए उकसाती भी है तो वो भी उस कुव्वत को लोरियां देकर सुला देते हैं। रही सही कसर यहाँ के लीडर पूरी कर देते हैं। वो वादों और मुस्तकबिल के ख्वाबों की ऐसी लोरियां इजाद करते हैं कि ज़्यादातर लोग तो उसमें मस्त होकर उनके आगे पीछे ही फिरते रहते हैं। सवाल ये है कि जब ये हालात हैं या ये रवैया है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब ये है कि हमें सबसे पहले तो जागना चाहिए ख्वाबे गफलत से। उसके बाद अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी अंदरूनी कुव्वत को फ़ाल करना चाहिए। जब बुनियादी ज़रूरियात हल होने लगें तो मुस्तकबिल के ख्वाब देखने चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए मगर सिर्फ तफरीह के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशात और ख्वाब पूरे करने के लिए। अपनी अंदरूनी और बैरूनी ताकतों को पहचानें और ख्वाबे खरगोश से बेदार हो जाएं। अपनी रफ्तार बेशक कछुए जैसी रखें मगर चलते रहें। यकीन जानिए आप ज़रूर जीतेंगे। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए दुनिया का तकरीबन हर शख्स ही सरगर्दा है। वो इसके हसूल के लिए कुछ न कुछ ज़रूर कर रहा है। पैसा जहाँ ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, वहीं लोगों की इसके बारे में राय भी मुतज़ाद है। कुछ लोग इसे बहुत अहमियत देते हैं और कुछ लोग वाजबी सी। लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मुसल्लिम है कि कोई इसे कम अहमियत दे या ज़्यादा, इसे ज़िंदगी गुजारने और मुआशरे में काबिल इज़्ज़त मुकाम हासिल करने के लिए इसे हासिल करना ही पड़ता है। हमारी ज़िंदगी और मुआशरे में पैसे की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अमूमन ज़्यादा पैसे वाले शख्स को बग़ैर किसी वजह से मर्तबा दिया जाता है और लोग इससे मरऊब हो जाते हैं। लेकिन जिस शख्स के पास पैसे की कमी हो या गरीब हो तो इसके लिए काबिल इज़्ज़त ज़िंदगी जीना भी एक ख्वाब से ज़्यादा हकीकत नहीं रखता। शायद यही वजह है कि लोगों ने पैसे को खुशी के साथ जोड़ दिया है। यानी कि अब ये समझा जाने लगा है कि जिस शख्स के पास जिस कदर ज़्यादा पैसा होगा वो इतना ही ज़्यादा खुश और मुतमईन ज़िंदगी बसर करेगा। लेकिन इस बारे में भी लोगों की राय मुख्तलिफ है। जिस शख्स के पास ठीक ठाक पैसा मौजूद है इसकी राय इस बारे में और होगी, और जिसके पास पैसे की कमी है इसकी राय कुछ और। इस आर्टिकल में हम रियाजियाती तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि पैसा हमें किस हद तक खुशी मुहैया कर सकता है। आमदनी, कर्ज और नुकसान के साथ हमारा जज्बाती ताल्लुक़ पेचीदा और अहमियत का हामिल है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि पैसा बड़ी ताकत रखता है और लोगों के फ़ैसलों और तर्ज़ अमल पर असरअंदाज हो सकता है, और ये कि ये मसाइल को हल करने का एक मौसर तरीका है। ख़ास तौर पर बहरान के वक्त में ये बहुत मददगार साबित होता है। बहुत से माहिरीन मुआशियात इस बात पर मुत्फिक हैं कि पैसा लोगों को महज़ब ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाता है, लेकिन तहकीक के मुताबिक एक ख़ास लेवल के बाद आप जितना अमीर होते जाते हैं पैसा खुशी पर ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता। आइए इस बात को रियाजियाती तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी सालाना आमदनी दोगुनी हो जाती है, कह लें $20,000 से $40,000, तो आप खुश होंगे।
اب اس میں حیرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی خوشی اور تندرستی میں اسی سطح کے اضافے کا دوبارہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اب مزید 20,000 کافی نہیں ہوں گے۔ اسی جذباتی انعام کو دوبارہ محسوس کرنے کے لیے آپ کو اپنی آمدنی کو دوبارہ 2 گنا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے اگر $40,000 نے آپ کو خوش کیا، اسی حد تک خوشی کا دوبارہ تجربہ کرنے کے لیے آپ اپنی آمدنی کو 2 گنا کر کے $80,000 اور پھر دوبارہ $160,000 تک لے جائیں اور پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ بہت سے لوگ آمدنی کی اس سطح تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن وہ لوگ جو اس تک پہنچ جاتے ہیں، جسے ماہرین ایک سطح مرتفع کہتے ہیں، جس کے اوپر وہ مزید رقم اور زیادہ زندگی کی تسکین کے درمیان اعداد و شمار کے لحاظ سے اہم تعلق کا پتہ نہیں لگا سکیں گے۔ اگرچہ یہ بات ناقابل تردید ہے کہ لوگوں کو اپنی بنیادی ضروریات جیسے کہ خوراک، رہائش، صحت کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کئی عوامل ہیں جو آمدنی سے بڑھ کر فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس خاص سطح تک پہنچنے کے بعد ماہرین خوشی کے حصول کے لیے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ درجہ ذیل نکات پر عمل کریں۔ نمبر 1، معاشرے میں اچھے تعلقات بنائیں، لوگوں کے دکھ درد اور خوشی میں شریک ہوں۔ نمبر 2، ہنگامی حالات کے لیے پیشگی تیاری کر کے رکھیں اور ان حالات میں جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے لچک کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 3، زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ ملکی سطح پر دنیا میں خوشی کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مصنفین میں سے ایک نے اس پر روشنی ڈالی کہ ایک زیادہ مساوی معاشرہ باشندوں کی اوسط فلاح و بہبود یا زندگی سے اطمینان کو بلند رکھنے کا ایک اہم عنصر ہے۔ رپورٹ میں سویڈن، ڈنمارک اور ناروے مسلسل درجہ بندی میں سب سے اوپر نظر آتے ہیں، اور پروفیسر نے اشارہ کیا کہ اس کی وجہ دیگر چیزوں کے علاوہ یہ حقیقت ہے کہ فلاحی ریاستیں ایک قسم کی نفسیاتی سلامتی فراہم کرتی ہیں جہاں عوام کا حکومتی مالیاتی منصوبوں پر اعتماد ہوتا ہے۔ پیسے کے بارے میں ایک اور دلچسپ نفسیاتی بات یہ ہے کہ ہم پیسہ کمانے سے زیادہ اس کے کھو جانے سے نفرت کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آمدنی میں کمی یا قوت خرید کے مقابلے میں خوشحالی 2 گنا زیادہ حساس ہوتی ہے۔ اس بات میں شبہ نہیں کہ پیسہ ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کے سامنے دنیا کی بہت سی طاقتوں کو سرنڈر کروا سکتا ہے اور انسان کو بے تحاشا مسائل سے نکال سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حد کے بعد انسان کی خوشی کے لیول کو زیادہ متاثر نہیں کرتا۔ پیسہ ضرور کمائیں، مگر کوشش کریں کہ آپ کی خوشی کا لیول اس پر منحصر نہ ہو، بلکہ خوشی کے لیے اس سے ہٹ کر کوئی دوسرے راستے تلاش کریں جو مثبت ہوں، جس سے آپ کو خوشی ملنے کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ 2023 آدھا گزر چکا ہے۔ اس سال کے تیسرے کوارٹرز کا آغاز ہو چکا ہے۔ امید ہے اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں آپ نے اپنی کامیابی کی بنیاد رکھ دی ہوگی۔ کچھ ایسا ضرور کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ آنے والی زندگی میں ان 6 مہینوں پر فخر کر سکیں۔ بالفرض اگر آپ 2023 کے پہلے 6 مہینوں میں کچھ خاطر خواہ نہیں بھی کر سکے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، موقع ہیں، صحت ہے، تو آپ ابھی بھی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ سانس ہے تو چانس ہے۔ اس آرٹیکل میں ہم آپ سے 6 ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہے ہیں جنہیں اپنا کر آپ 2023 کے آخری 6 مہینوں میں اپنی آنے والی ساری زندگی بدل سکتے ہیں۔ آپ معاشی مشکلات کا شکار ہیں یا صحت سے متعلق مسائل کا، آپ شرمینے پن میں مبتلا ہیں یا پھر آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے۔ غرض آپ کو کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا ہے، آپ انہی 6 مہینوں میں ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی پروگریس کو مانیٹر کرنا شروع کریں۔ خود احتسابی ایک ایسی عادت ہے جو آپ کی کامیابی کی رفتار کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے۔ خود اپنے کوچ بنیں اور ہر دن کے اختتام پر خود سے سوال کریں کہ آج کے دن آپ نے کیا اچیو کیا، آپ نے ایسا کیا کیا جو آپ کو آپ کی منزل کے قریب کرے، ایسی کون سی غلطیاں آپ سے سرزد ہوئیں
جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یا جن سے آپ کو آنے والے وقت میں گریز کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے ہر دن، ہر ہفتے اور ہر مہینے کا حساب رکھیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نمبر 2، اپنے وقت کے لیے خود غرض بن جائیں۔ ہمارا بہت سا وقت ادھر ادھر کے کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے اور ہمارے اہم کام پایۂ تکمیل تک پہنچنے سے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی ان 6 مہینوں کو اپنی زندگی کے بہترین 6 مہینے بنانا ہے اور اسی وقت میں اپنی دیر پا کامیابی کی بنیاد رکھنی ہے تو آپ کو اپنے وقت کے لیے خود غرض ہونا ہوگا۔ ہر اس کام کو نو کہنا ہوگا جو آپ کا وقت ضائع کرتا ہے۔ ہر اس بندے کو نو کہنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر منفی عادت اور رویے سے جان چھڑانی ہوگی۔ سستی اور کاہلی کو گڈ بائی کہنا ہوگا۔ کام سے دل لگانا ہوگا۔ تھکان کی پرواہ کیے بغیر، چھٹی کا تصور کیے بغیر محنت کرنا ہوگی اور روزانہ کم از کم 15 گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ توجہ بھٹکانے والی چیزوں سے خود کو آزاد کروانا ہوگا اور اپنے فوکس کو بڑھانے پر توجہ دینی ہوگی تاکہ آپ بھرپور توجہ کے ساتھ کام کر سکیں اور ایک شاندار مستقبل کی بنیاد رکھ سکیں۔ یقین کیجئے کہ اپنے وقت کو اہمیت دیے بغیر آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سارا کھیل ہی وقت کا ہے۔ اپنے وقت کو اہمیت دینے والے، اس کی قدر کرنے والے اور اسے ضائع ہونے سے بچانے والے لوگ زندگی کی ریس میں میدان مار لیتے ہیں، اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت انہیں خود ہی نظروں سے گرا دیتا ہے اور پھر انہیں زمانے کی نظروں سے بھی گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ نمبر 3، موبائل فون کا دھیان سے استعمال کریں۔ موبائل فون موجودہ دور کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چند انچ کی اس ڈیوائس کی وجہ سے اب ہر شخص کی دنیا بھر تک رسائی ممکن ہو چکی ہے۔ بے تحاشا کنٹینٹ دستیاب ہے اور ہر طرح کی معلومات چند کلکس کی دوری پر ہے۔ اگر اس کا استعمال دھیان سے کیا جائے تو اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، پیسہ کمایا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ غرض آپ جو کچھ کرنا چاہیں اس کی مدد سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بغیر کسی مقصد کے اسے استعمال کریں گے تو یہ وقت ضائع کرنے والی مشین بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرتے ہوئے یا گیمز کھیلتے ہوئے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں، اور یقین کیجئے کہ وہ گھنٹے دوبارہ آپ کی زندگی میں کسی صورت واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ خود ٹیکنالوجی اور موبائل فون کا استعمال کریں، ان کے ہاتھوں خود استعمال نہ ہوں۔ اس کے استعمال کا ایک وقت مخصوص کریں۔ ویڈیوز اور دیگر مواد دیکھنا بھی ہے تو ایسا مواد دیکھیں جس سے آپ کی گروتھ کی راہ ہموار ہو۔ اپنے پسندیدہ لوگوں کی فہرست بنائیں، انہی کا مواد دیکھیں اور پھر خود کنٹینٹ بنانا شروع کریں۔ آج کے دور میں اگر آپ کے پاس موبائل فون اور انٹرنیٹ ہے، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا بھی جانتے ہیں اور آپ کنٹینٹ نہیں بنا رہے، اپنی ویڈیوز نہیں ریکارڈ کر کے شیئر کر رہے، تو آپ ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کو برانڈ بنا سکے، تو پھر آپ خود کو برانڈ بنانے کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 4، مطالعہ کریں۔ کتابیں پڑھنا کامیابی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا جینے کے لیے سانس لینا۔ دنیا کا ہر کامیاب شخص مطالعے کا رسیا تھا اور ہے۔ آپ کو بھی ضرور کتابیں پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ بے شک دن میں ایک صفحہ پڑھیں، لیکن مستقل مزاجی سے پڑھیں ضرور۔ کامیابی کے موضوع پر مبنی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ کامیاب ہوا کیسے جا سکتا ہے اور کامیاب لوگ کیسے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ صرف کتابیں پڑھیں ہی نہیں بلکہ انہیں استعمال کرنا بھی سیکھیں۔ ان سے جو علم حاصل کریں اسے عمل میں بھی لے کر آئیں، تبھی آپ کو مطالعہ کرنے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ کتابوں سے حاصل ہونے والے علم کو عمل میں نہیں لائیں گے تو کتابیں پڑھنا آپ کے لیے معلومات جمع کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 5، لوگوں سے تعلق بنائیں۔ کہتے ہیں جب آپ کسی نئے شخص سے ملتے ہیں تو آپ در حقیقت کسی نئے موقع سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی حد تک درست ہے۔ کسی بھی انسان کا سوشل سرکل کیسا ہے، یہیں سے اس کی شخصیت کے بارے میں بھی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی بدلنی ہے تو پہلے غور کریں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی سوچ اور ان کا مزاج کیسا ہے۔
وہ اپنے پروفیشنل اور ذاتی زندگی میں کس قدر کامیاب ہیں۔ اس کے بعد آپ نئے لوگوں سے تعلقات بنانے پر خاص توجہ دیں۔ ایونٹس میں جائیں، لوگوں سے ملیں، ایریے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی مدد کریں، کمیونٹی میں اپنا نام بنائیں تاکہ لوگ آپ کو جان سکیں اور آپ کی برانڈ ویلیو پیدا ہو۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی اچھے لوگوں کو تلاش کریں اور انہیں فالو کریں، ان کا کنٹینٹ دیکھیں اور ان کی کامیابی کا راز جاننے کی کوشش کریں۔ اپنے لیے رول ماڈل تلاش کریں اور اس کے نقشے پا پر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 6، کسی ایک کام میں مہارت حاصل کریں۔ دولت کا حصول یہ ہے کہ آپ جتنی ویلیو دیتے ہیں یہ اسی کے مطابق آپ کے پاس آتی ہے۔ معاشی مسائل اور غربت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس دنیا کو دینے کے لیے ویلیو نہیں ہوتی، یوں وہ دولت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے معاشی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو ان 6 مہینوں میں کسی ایک خاص چیز کو پکڑیں اور اس میں مہارت حاصل کرنا شروع کریں۔ یہ کسی بھی طرح کا علم ہو سکتا ہے، کوئی قابل قدر ہنر ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی پروڈکٹ ہو سکتی ہے جسے آپ بیچ سکیں۔ کسی بھی علم یا ہنر کو منتخب کرنے سے قبل اس بات کی اچھی طرح تسلی کر لیں کہ جو کام یا علم آپ سیکھنے لگے ہیں اس کی مارکیٹ میں طلب بھی موجود ہو۔ اگر آپ کسی ایک کام میں مستقل مزاجی سے 6 مہینے محنت کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ 6 مہینوں بعد اس میں ماہر بن جائیں گے اور پھر آپ کے لیے پیسہ کمانا مشکل نہیں رہے گا۔ محرک میگزین، پڑھیے، پڑھتے رہیے۔